بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون وذکر اور یاد کیجئے آپ اخا عاد کے بھائی کو اذ جب انذرا ڈرایا اس نے قومہ اس کی قوم کو یعنی اپنی قوم کو بالاحقاف احقاف میں وقد خلت النذر اور تحقیق گزر چکے ڈرانے والے من بین یدیہ اس سے پہلے ومن خلفہ اور اس کے بعد اللہ یہ کہ نہ تعبدو عبادت کرو تم الا اللہ مگر صرف اللہ تعالی ہی کی انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قالو انہوں نے کہا کیا جیتنا آیا ہے تو ہمارے پاس لی تاکہ تأفکنا ہٹا دے ہم کو پھیر دے ہم کو عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے فاتینا پس لے آ تو ہمارے پاس فا منے پس ایتی لے آ تو نہ ہمارے پاس فاتینا پس لے آ تو ہمارے پاس بما تعیدنا اس کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قالا کہا اس نے حضرت ہود علیہ السلام نے انما العلم عند اللہ علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمْ اور پہنچا رہا ہوں میں تم کو ما ارسلت بہ جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے مجھ کو وَلَكِنِّي اور لیکن میں اراکم دیکھ رہا ہوں تم کو قوما تجہلون ایسے لوگ ہو جو جہالت کر رہے ہو. یہ سورہ احقاف کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وذکر یہ لفظ ذکر سے ہے. ذکر کے معنی ہے یاد کرنا. اللہ کا ذکر کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو. تو ذکر سے یہ امر کا سیغہ, حکم دینے کا سیغہ. وذکر واو کے معنی اور کیا ہوتے ہیں, اور یاد کیجئے. یعنی ہم لوگوں کو کہا کہ یاد کرو. تم کیا یاد کرو؟ اخا عاد, عاد کے بھائی. اخن کے معنی عربی میں بھائی کے ہیں. عاد جو ہیں وہ دو قومیں گزری ہیں انسانی تاریخ میں بہت ہی مشہور.
ایک کو کہا جاتا ہے عاد اولا، یہ عاد اولا ہے، پہلی عاد کی قوم۔ اللہ کے جو نبی گزرے ہیں ان میں ایک نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، لاہوری ہا، لاہور لکھنے میں جو ہا دی ہے نا اس سے، تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اولا کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں دین پھیلاتے ہوئے حالات پیش آئے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، تو تسلی کے طور پر یہ قرآن حکیم کا حصہ نازل ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی نبیوں پر ایسے ہی حالات آئے، ان کے بھی ایسے ہی دشمن ان کی دعوت کے سامنے ابھر آئے، تو ان کو آپ یاد کیجئے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کیجئے آپ قوم عاد کے بھائی کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہاں سے آگے اس کو بیان کر رہے ہیں کیا ہوا۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جس وقت انذرا اس نے یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا، قومہ اپنی قوم کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا والوں کو ان کے اچھے اعمال کے اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے برے اعمال کرنے والوں کے برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہ لوگوں کو ڈراؤ کہ جو برے کام کرتے ہو، شرک کرتے ہو، بدعات کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برے انجام سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا، اور ہر نبی کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو برے کاموں کے انجام سے ڈرائے، اچھے کاموں کے اچھے انجام کی خوشخبری سنائے۔ اذ انذر، جب اس نے ڈرایا حضرت ہود علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم کو، یعنی قوم عاد کو، بالاحقاف، احقاف یہ حقفن کی جمع ہے اور ایک جگہ کا نام ہے۔ لغوی معنی اس کے ہیں کہ ریت کے مستطیل ٹیلے کو احقاف کہتے ہیں، ریت کا مستطیل ٹیلا۔ بہرحال یہ جگہ کا نام تھا کہ وادی احقاف میں رہنے والی اپنی قوم کو جب حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا کہ تم شرک کو چھوڑ دو ورنہ اس شرک کرنے کا انجام ہوگا کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے ڈرانے والے۔ یدن کے معنی ہاتھ ہے، اور ہاتھ کو یدن اس لیے کہتے ہیں یہ سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہود علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے، ڈرانے والے گزر چکے۔ وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے بعد بھی بہت سارے ڈرانے والے آئے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ اب ان انبیاء علیہ السلام کا کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام یہ تھا، دیکھیے سارے انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صرف ایک پیغام لے کر آئے جو سب کے اندر مشترک پیغام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی قوم کو کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ آگے پھر وہ کہتے تھے آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کا پیغام بھی تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کا پیغام بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ دوسرا جملہ تو بدلتا رہا، پہلا جملہ کبھی نہیں بدلا۔ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی پیغام لے کر آئے، پیغام میں توحید۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وانی رسول اللہ۔ پہلا جملہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور دوسرے جملے میں ہر نبی اپنا تعارف کرواتا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے،
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو کہا اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو تم الا اللہ، مگر صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی بات یاد رکھنا۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے سفر معراج پر بلایا۔ ایسا سفر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصیب نہیں کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بہت رات کے مختصر سے وقت میں آسمان سے جو ہے وہ فرشتہ لینے آیا، سواری بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، پھر ساتوں آسمان سے اوپر، اور اللہ نے اپنے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ یہ ویسے بھی رجب کا مہینہ معراج النبی کا مہینہ ہے، تو آپ نے اتنا اعزاز فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے وہ تحیہ پیش کرنا چاہیے، یعنی آداب بجا لینا چاہیے۔ تو کیا آداب بجا لائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دربار خداوندی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ کبھی آدمی عبادت کرتا ہے مال دے کر اللہ کے حضور میں، کبھی آدمی عبادت کرتا ہے زبان سے، کبھی آدمی عبادت کرتا ہے جان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جانی عبادت ہو، للہ، صرف اللہ کے لیے، صرف۔ ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں، پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نظر و نیاز ہم مانتے ہیں، منت مانتے ہیں۔ دیکھیے منت ماننا، نظر و نیاز دینا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، جائز ہے۔ آپ منت مانیے، نظر دیجیے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ مانیں تو اگر آپ نے مشروط کر کے مانا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دوں گا، تو اگر کام ہو گیا تو اب وہ دینا آپ پر واجب ہے۔ وہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، بالکل دیں آپ اس کو۔ اور اگر شرط کے بغیر آپ نے منت مانی تھی کہ میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دوں گا، کام کوئی ہو یا نہ ہو، ویسے بھی وہ بھی دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن کوئی بھی منت ہے، یاد رکھیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر دینی ہے۔ کس کے نام پر دینی ہے؟ کیونکہ وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے؟ سارے انبیاء صرف یہ محنت کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کی طرف سے تو دے سکتے ہیں، میرا لفظ یاد رکھیں، آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اللہ کے کسی ولی کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھیں۔ اب یہ ہے کہ قربانی کر رہے ہیں تو بھئی میں اپنی طرف سے قربانی دوں گا، اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی دوں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دوں گا، کوئی آپ کا محبوب استاد ہے میں اس کی طرف سے قربانی دوں گا، کوئی اللہ کا ولی ہے جس کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، اور نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، نیک بندوں کے ساتھ عقیدت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے دیں، لیکن ان کے لیے نہیں دے سکتے۔ دینی صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیتے ہوئے ساری امت کی طرف سے بھی قربانی دی ہے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے۔ لیکن نظر و نیاز، صدقہ، خیرات، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو تم مگر اللہ ہی کی۔ اور فرمایا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے متعلق اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایک وقت کا نبی کہہ رہا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگی؟ یہ دنیا اپنے محسنوں کو یوں ہی تنگ کرتی ہے، وہ در سے سلا دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتی ہے،
انہوں نے تو ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کرنے کا پیغام دیا. انہوں نے آگے کیا کہا بے وقوفوں نے؟ قالو، کہا قوم عاد اولا نے. کس کو کہا؟ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو. قالو، کہا انہوں نے، اجیتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافیکنا، اے لتصرفنا، اے لتمنعنا، اے لتزیلنا، کہ تو پھیر دے ہم کو، عن آلہاتنا، ہمارے معبودوں کی طرف سے. انہوں نے الگ الگ معبود بنائے تھے کہ بھینس دودھ نہیں دے گی تو فلاں جگہ جائیں گے. کیا جہالت ہے ہمیں. بیمار کوئی ہو جائے گا تو فلاں جگہ ہمارا جو ہے وہ شفا دینے والا ہے. نوکری کے لیے فلاں جگہ جانا ہے. دودھ والی دیوی الگ ہوتی ہے اور پیسے دینے والا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے پتھر. بھئی یہ دین نہیں ہے. معبود صرف وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت جائز ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. یہی اسلام ہے. اس کے علاوہ اسلام کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹا دے. یہ جو اتنے سارے ہم جن کی نظر نیاز دیتے ہیں، منتیں دیتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، روٹیاں چڑھاتے ہیں، کھیر پھینکتے ہیں، تو ان سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اجیتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافیکنا، تاکہ ہٹا دے تو ہم کو، ان آلہاتنا، ہمارے معبودان باطلہ سے. اور اوپر سے کہنے لگے یہ جو تو کہتا ہے نا عذاب آئے گا، فاتینا، لے آنا تو ہمارے پاس، بما تعیدنا، جس عذاب کا تو ہمیں کہتا ہے. وہ کہتے تھے وقت کے نبی کی مخالفت نہ کرو. وہ فرماتے تھے اللہ کا در نہ چھوڑو، اور دروں کے اوپر مت جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ورنہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو کہنے لگے لے آنا عذاب اگر تو سچا ہے تو نبی نے، وقت کے نبی نے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو واپس کیا کہا؟ قالا، یہ کالا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، انما العلم عند اللہ. عذاب کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن برے اعمال پر عذاب آئے گا، کب آئے گا یہ مجھے پتا نہیں. مجھے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو ڈیٹ بتا دے کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ عذاب آ جائے گا، بلکہ مجھے یہ کہا ہے کہ ان کو ڈرا کہ شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس وقت کے رسول کی گستاخی کرنے کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا. کب آئے گا یہ علم اللہ کو ہے، دنیا میں آئے آخرت میں آئے. انما العلم عند اللہ، عذاب آنے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو میں کیا کروں؟ وَأُبَلِّغُكُمْ، میں پہنچا رہا ہوں تم کو، ما ارسلت به، جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں. جو پیغام مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں. عذاب کب آئے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور یہ جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو نا، ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں دیکھ رہا ہوں تم نری جو ہے وہ جہالت کی باتیں کر رہے ہو، نچھی جہالت ہے یہ جاہلانہ باتیں ہیں. بھئی ایک بات نفع کی تمہیں کہی جا رہی ہے، وہ تم قبول کرو. وقت کا میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ آگے سے جو تم میرے ساتھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ایسے لوگ ہو جو جہالت زدہ ہو. بس اتنا یاد ہے.